تو یہ کہانی ہے رانو چڑیا کی۔ رانو چڑیا مدھو پور کے جنگل میں رہا کرتی تھی۔ ایک حادثے میں اس کے پتی کی مرتیو ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے رانو کے گھر تو اب فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ ارے میری پیارے بیٹے، ہمارے گھر میں تو اب کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ ارے ماں، ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی اور حل بھی نہیں ہے۔ بابا آگے تو دانا ڈھونڈ لاتے تھے، اب ہم اس بارش میں کیا کریں گے؟ ہمیں کون دانا دے گا؟ ہمارے بابا ہمیں کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ ارے میرے پیارے بیٹے، اوپر والے نے ایسا ہی لکھا تھا ہماری قسمت میں۔ تم پریشان مت ہو، میں صبح ہی تمہاری نانی کے ہاں جاؤں گی اور انہیں ساری بات بتاؤں گی۔ یوں ہی رانو چڑیا اگلے دن صبح ہی اپنے بیٹے کو گھر میں چھوڑ کر دوسری جنگل کی اور اڑنے لگتی ہے۔ رانو تو اس امید سے اڑ رہی تھی کہ اس کی ماں اس کو کوئی نہ کوئی حل بتائے گی۔ یوں ہی رانو اپنی ماں کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ ارے میری پیاری بیٹی، اس بھری جوانی میں یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہاں ماں، اب میں کیا کروں؟ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے جو بھوک سے بلک رہا ہے۔ ارے میری پیاری بیٹی، تم تو جانتی ہو میرے پاس بھی زیادہ کچھ نہیں، بس ایک چھوٹا سا کھیت ہے جس سے کچھ پیسے آتے ہیں اور میں مشکل سے گزارا کرتی ہوں۔ لیکن میرے پاس ایک حل ہے۔ میرے گودام میں ایک چکی پڑی ہوئی ہے جس پر تمہارے بابا آٹا پیسا کرتے تھے۔ اگر تم چاہو تو وہ چکی گھر لے جاؤ اور جا کر جنگل میں اس سے آٹا پیسنے لگو۔ یوں تم اچھے پیسے کما لیا کرو گی اور زیادہ سے زیادہ آٹا بھی تمہارے گھر آ جایا کرے گا۔ یوں ہی رانو تو خوش ہو جاتی ہے اور آٹے والی چکی لے کر گھر آ جاتی ہے۔ یوں ہی جنگل میں سب کو رانو نے بتا دیا تھا۔ جنگل کے سبھی پکشی تو بہت خوش تھے۔ یوں ہی جنگل میں سبھی پکشی اس سے اب آٹا پسوانے آیا کرتے تھے۔ ارے رانو بہن، یہ گیہوں مجھے پیس دو اور میں شام میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ یوں ہی رانو سارا دن آٹا پیسا کرتی اور ان کو دے دیا کرتی۔ ارے رانو بہن، یہ پیسے لے لو اور یہ کچھ آٹا ہے، یہ بھی تم رکھ لو۔ یوں ہی رانو کے تو دن پھر گئے تھے۔ جو بھی کوئی دال چاول یا پھر آٹا پسوانے آیا کرتا، وہ کچھ آٹا بھی رانو کو دے جاتا اور اس کے ساتھ پسوائی کے پیسے بھی دے جایا کرتا تھا۔ رانو کے تو اب حالات بدل گئے تھے۔ اس بارے میں جب کالو اور گوری کو پتہ چلتا ہے تو وہ دونوں تو جلنے لگتے ہیں۔ ارے کالو جی، آپ نے دیکھا نا، وہ چڑیا تو امیر ہو گئی ہے، دانے پیس کر سب کو دیتی ہے اور اچھے ارے گوری، تمہیں نہیں پتا یہ آٹا پیسنے والی چکی بہت مہنگی آتی ہے۔ وہ تو رانو کے باپ کی دور کی چکی ہے جو کہ اس کی ماں کے پاس پڑی تھی۔ ہم لوگ وہ چکی کہاں سے لائیں گے؟ ارے چکی پر محنت کون کرے گا؟ میں تو محنت کی بات ہی نہیں کر رہی، لیکن ہم لوگ رانو کے گھر سے تھوڑا بہت آٹا ضرور چرا سکتے ہیں۔ یوں ہی کالو اور گوری تو سازش کرنے لگتے ہیں۔ رانو جب روز ندی پر پانی بھرنے جاتی تو وہ کچھ چیزیں چوری کر کے لے جایا کرتے تھے۔ یوں ہی انہوں نے تو روز کا معمول بنا لیا تھا۔ رانو کے تو گراہک خراب ہو رہے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ رانو بے ایمانی کرتی ہے۔ ارے رانو بہن، مجھے تو کل بھی میں تمہیں 3 کلو دانے دے کر گئی تھی، لیکن تم نے صرف 1 کلو کے آٹا پیس کر دیا۔ ارے ٹونی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کبھی بے ایمانی کا نہیں کھایا اور نہ ہی کبھی اپنے بیٹے کو کھلایا ہے۔ مجھے بھلا کیا ملے گا؟ میرا تو یوں کام خراب ہو جائے گا۔ ارے یہ میں نہیں جانتی، جنگل کے سبھی پکشی تم سے ناراض ہیں اور اب کوئی بھی تم سے آٹا نہیں پسوانے آئے گا۔ یوں ہی رانو تو بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ یوں ہی رانو سوچنے لگتی ہے کہ اب وہ کیا کرے۔
ارے ماں وہ سچ کہہ رہی ہیں، کل ان کے بہت سارے دانے تھے، لیکن جب ہم پیسنے لگے تو وہ بہت تھوڑے رہ گئے تھے۔ ہم دونوں ندی پر پانی بھرنے گئے تھے، ہو سکتا ہے تب ہمارے دانے کسی نے چرا لیے ہوں۔ ارے میرے پیارے بیٹے، تمہیں ٹھیک سے تو یاد ہے نا؟ ہاں ماں، ٹونی موسی صحیح کہہ رہی ہیں، ان کے بہت سارے دانے تھے اور آٹا تو بہت کم تھا۔ ارے میرے پیارے بیٹے، اب میں کیا کروں؟ یوں ہی وہ دونوں سوچنے لگتے ہیں۔ ارے ماں، ہم لوگ گھر کی رکھوالی کریں گے، آئندہ ہم دونوں ایک ساتھ کبھی نہیں جائیں گے، ہم لوگ وہ چور پکڑیں گے۔ ہاں میرے پیارے بیٹے، اس چور کو پکڑنا ہوگا، ورنہ ہمارا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا۔ یوں ہی اب رانو خود پانی بھرنے جایا کرتی اور اپنے بیٹے کو گھر بٹھا کر جاتی، اور کبھی اس کا بیٹا جو پانی پینے جاتا تو رانو گھر میں بیٹھتی۔ کالو اور گوری تو پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ اب انہیں چوری کرنے کا کوئی موقع نہ ملتا تھا۔ یوں ہی کچھ دن تو ان کے ہاں چوری نہیں ہوتی، گراہک بھی خوش ہو گئے تھے، کیونکہ اب انہیں پورا آٹا ملتا تھا۔ یوں ہی کالو اور گوری کو تو اب چوری کا کوئی موقع نہ مل پاتا۔ ارے کالو جی، ایسا کیسا چلے گا؟ ایسے تو وہ اب روز اس کی رکھوالی کیا کریں گے اور ہم بھوکے مریں گے۔ ایسا کریں گے، ہم لوگ ہر رات جا کر چوری کر لیا کریں گے۔ یوں ہی کالو اور گوری رات کے اندھیرے میں آتے اور رانو کے دانے اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ اب تو پھر سے رانو کے ہاں چوریاں ہونے لگی تھی۔ رانو تو بہت تنگ آ گئی تھی، دن رات جاگ جاگ کر اب وہ تھک چکی تھی۔ سارا دن بھی وہ رکھوالی پر بیٹھی رہتی اور ساری رات بھی، جیسے ہی اس کی آنکھ لگا کرتی کالو اور گوری آ کر دانے چرا کر لے جایا کرتے اور پھر سارا دن نیند پوری کر لیا کرتے تھے۔ رانو بیچاری تو بہت پریشان تھی۔ ارے رانو بہن، میرے دانے دو ورنہ ان کے پیسے دے دو۔ کتنے دن ہو گئے ہیں، تمہیں میں نے 2 بوریاں دانوں کی دی تھی، لیکن تم نے ابھی تک پیس کر نہیں لوٹائی۔ ارے مٹھو بھیا، میں خود بہت پریشان ہوں، میرے ہاں سے وہ 3 بوریاں چوری ہو گئی ہیں۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو تم ہمارے دانے کھا جاتی ہو اور پھر سارا الزام اس چور پر لگا دیتی ہو۔ آئندہ تم سے کوئی بھی دانے نہیں پسوائے گا، تم تو ایک چور نکلی، ہم نے تو تمہیں ایماندار سمجھا تھا۔ یوں ہی رانو کی تو ساکھ خراب ہو گئی تھی۔ جنگل کا کوئی بھی پکشی اب رانو سے بات نہ کرتا۔ رانو پر تو دگنے قرضے چڑھ چکے تھے، کیونکہ اسے اب لوگوں کو دانوں کے پیسے واپس کرنے تھے۔ رانو بیچاری اپنے پاس جو تھوڑا سا زیور پڑا تھا وہ بھی بیچ دیتی ہے اور چکی بند کر دیتی ہے، اور اب تو رانو دانے بھی نہ پیسا کرتی تھی۔ ایک دن یوں ہی گوری کالو سے کہتی ہے، ارے رانو نے تو اب دانے پیسنے ہی چھوڑ دیے ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ ارے میں کہتا ہوں ہم دونوں جا کر چکی ہی چرا لاتے ہیں اور پھر اپنے گھر میں دانوں والی چکی لگا لیں گے۔ ارے یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یوں ہی رانو اور اس کا بیٹا سو رہے تھے اور وہ دونوں چکی چوری کرنے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ چکی میں ہاتھ رکھتے ہیں، چکی چلنے لگتی ہے اور دونوں اس چکی میں آ جاتے ہیں۔ ارے کوئی بچاؤ ہمیں، کوئی تو بچاؤ۔ رانو بھاگتی بھاگتی وہاں آتی ہے اور آ کر چکی کو روکتی ہے اور ان دونوں کو بچاتی ہے، لیکن تب تک وہ دونوں بہت زخمی ہو چکے تھے، ان کے دونوں پنکھ ٹوٹ چکے تھے، اب وہ اپاہج ہو چکے تھے۔ یوں ہی رانو ان سے کہتی ہے، اچھا تو وہ چور تم لوگ تھے، تم لوگوں نے سارے جنگل میں مجھے بدنام کر دیا اور میرے ساتھ یہ سب کیا، تم لوگوں کو اوپر والے نے تم لوگوں کے کیے کی سزا دے دی ہے۔ یوں ہی گوری اور کوے کو تو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی، اب وہ دونوں ہل جل بھی نہ سکتے تھے اور سارا دن اپنے گھر میں سڑتے رہتے تھے۔ دوسری طرف جنگل کے پکشیوں کو سب سچ پتہ چل گیا تھا۔ ارے رانو بہن، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم پر شک کیا، ہمیں پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ ساری خرافات ان دونوں کووں کی ہے۔ ہاں میری پیاری بہن، مجھے بھی معاف کر دو۔
ارے کوئی بات نہیں، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، اس نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے تھے، آپ لوگوں نے بھی بہت نقصان اٹھایا۔ یوں ہی جنگل کے پکشی اب تو پھر سے رانوں سے دانے پسوانے لگتے ہیں۔ اب کبھی کسی جنگل کے پکشی کی کوئی چیز چوری نہ ہوتی تھی، رانو تو ایک سکھی زندگی گزارنے لگی تھی، اور جنگل کے سبھی پکشی بھی رانو کی بہت عزت کیا کرتے۔ تو پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔